یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور پہنچی ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ جب انہوں نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کچھ سلگا کر، یا پاؤں آگ پر پہنچ کر کوئی راستہ۔ پھر جب پہنچے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کا رب ہوں، سو اپنی جوتے اتار ڈالیے، آپ ہیں پاک مقدس وادی طویٰ میں، اور میں نے آپ کو منتخب کیا ہے، سو جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اسے سنیے۔ میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میری بندگی کیجیے اور نماز قائم رکھیے میری یاد کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو کوشش کرتا ہے، سو کہیں آپ کو روک نہ دے اس سے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا اس کا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ رہا ہے، ورنہ آپ بھی تباہ ہو کر رہو گے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس حوالے سے ہے کہ منصب رسالت اور دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکالیف پیش آیا کرتی ہیں، اور یہ مشکلات اور تکالیف انبیاء سابقین کو بھی پیش آتی رہیں، انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ بھی اس کے ذریعے سے اپنے قلب کو مضبوط کر لیں اور نبوت و رسالت کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ آپ بھی اس راستے پر ثابت قدم رہیں۔ واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے آتے ہوئے ایک جگہ پر راستے میں رکے جو رات کا وقت تھا، اور راستہ بھول چکے تھے اور سردی بھی تھی۔ دور سے ایک آگ دیکھی تو اہل خانہ کو کہا کہ وہ یہاں رکیں اور میں یہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں جس سے کچھ حرارت بھی پیدا ہو جائے، یا اس آگ کی جگہ سے کچھ راستے کا پتہ معلوم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ
بڑا سرسبز اور شاداب ایک بڑا درخت ہے اور آگ اس کے اوپر شعلے مار رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آگ اس درخت کے کسی پتے کو، شاخ کو جلا نہیں رہی تھی، بلکہ درخت کے حسن اور اس کی تر و تازگی کے اندر اضافہ کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ دیر تو انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری وغیرہ نیچے گرے تو وہ اسے اٹھا لیں اور اپنا مقصد پورا ہو جائے، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے آس پاس سے کچھ تنکے وغیرہ جمع کیے تاکہ انہیں آگ کے قریب کر کے اس میں آگ لگا لی جائے تو ان کا کام ہو جائے، لیکن جب وہ گھاس پھوس اس آگ کے قریب کرتے تو آگ پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی تو یہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اسی عجیب و غریب عالم میں، حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی اور ندا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں آپ کا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس انداز میں سنی کہ ہر طرف سے آ رہی تھی، جو ایک معجزے کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ پھر اس آواز سے متعلق کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی آواز تھی، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں اس کا اطمینان ڈال دیا، جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں اور جوتا اتار کر یہاں ننگے پاؤں رہنا ہی ادب کے تقاضا ہے۔ اور یہ بھی مصلحت بتائی گئی کہ وادی میں ننگے پاؤں سے آنا، اس وادی کی مبارک مٹی سے آپ کے قدم جو ہے وہ چھو جائیں اور اس سے برکت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ طویٰ وادی مقدس وادی ہے۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے خاص حصوں کو خاص امتیاز عطا فرمایا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی۔ اسی طرح وادی طویٰ بھی ان مقدس مقامات میں سے ہے جو کہ کوہ طور کی دامن میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے، اس کو آپ سن لیجئے، اس لیے کہ کلام کی طرف متوجہ ہو جانا، کلام کو سمجھنے میں اور سننے میں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں نفع ہوتا ہے اور توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ فرما کر یہ فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اس کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصولوں کی تعلیم دے دی گئی، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ فاستمع لما یوحیٰ سے یہ فرما دیا گیا، اس میں رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کریں، اس میں توحید کا مضمون بیان کر دیا گیا، اور ان الساعۃ آتیۃ، اس سے آخرت کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور نماز اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے۔ زبان سے بھی، دل سے بھی، دوسرے اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے نماز میں اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا اکاد اخفیہا، یعنی اس قیامت کو میں نے مخفی رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام سے بھی، اس لیے کہ آخرت کی فکر دلا کر لوگوں کو اعمال صالحہ پر ابھارنا مقصود ہے۔ دنیا کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت کا قائم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی نہ اچھے اعمال کی پوری جزا مل سکتی ہے، نہ ہی برے اعمال کی پوری سزا مل سکتی ہے، لہٰذا ایسے دن کا ہونا ضروری ہے کہ جس دن ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ پا سکے۔ آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کی بات پر آ جائیں اور قیامت کے معاملے میں آپ غفلت میں پڑ جائیں۔ یہ چیز اگر ہو گئی تو آپ کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی نبی سے تو اس طرح کی غفلت کا امکان نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے
عام امت کو اور لوگوں کو سبق دینا مقصود ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی اس معاملے میں ایسی تاکید ہوئی ہے تو عام لوگوں کو تو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیہ کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ جب تم اس جیسی جگہ سے گزرو جس کا احترام مقصود ہو تو اپنے جوتے اتار لیا کرو۔ جوتے اگر پاک ہوں تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہا کا اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام سے بھی پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے، مگر عام عادت اور سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے کہ یہ تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔